السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ پاکستان میں سیاست اس وقت کس طرف جا رہی ہے؟ خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، ان کے ساتھ اب حکومت کے بیک ڈور رابطے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو اگر معاشی طور پر مزید مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ مل کر پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن مسلسل ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی تاریخ دے دی جاتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف جانب اگر میں بات کروں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، اور یہاں بے پناہ مسائل کا شکار ہے کراچی، پاکستان کا معاشی ہب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسائل پر آواز روزانہ ہی ہم اٹھاتے ہیں، لیکن مسائل جوں کہ توں ہیں۔ 18 سال ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں حکومت کرتے ہوئے، لیکن جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے انسان کی، یعنی کہ پانی کی بھی صرف میں بات کر لوں تو K4 منصوبہ اور اس طرح کے بے شمار منصوبے صرف کاغذوں کی حد تک نظر آتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بھی آج تک حل نہیں ہوا۔ سیاسی افراتفری اور اس میں کہاں پاکستان کی سیاست جا کر کے رکے گی، اس پر ہم بات کریں گے۔ خان صاحب سے کیا پس پردہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، آصف زرداری صاحب کا مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ ان کے حوالے سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، کیوں پاکستان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور جو سینئر ہمارے لوگ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ اس تمام چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر سیاستدان محمود مولوی صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہیں، وقت دیا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی اور بڑا جناب ان کے لیے محنت کی آپ نے، اور لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی پر برا وقت آیا تو محمود مولوی صاحب نے چھلانگ لگا دی اس کشتی سے، اور کہا گیا کہ جناب میرے اب ان سے اصول اختلافات ہو گئے ہیں۔ تو سر جیسے ہی برا وقت کسی پہ آتا ہے تو پھر ضمیر بھی جاگتا ہے، اصول اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ نہیں کہ برا وقت آتا ہے تو ضمیر جاگ جاتا ہے۔ دیکھیں میرا ایک مین ڈیفرنس آف اوپینین تھا جو کہ چھوڑنے سے پہلے، میں کہوں گا 9 مہینے ڈیفرنس آف اوپینین یہ تھا کہ میں کبھی بھی فوج کے خلاف بیسکلی اسٹیٹمنٹس دینا اور جانا نہ میں تصور کرتا ہوں، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہی فوج کے خلاف ہم کوئی بھی پارٹی جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پارٹیز آپ بدل سکتے ہیں، لوگوں کو جو ہے آگے پیچھے پولیٹیکل پارٹیز ہم نے دیکھے نا، پرائم منسٹر بھی بہت امپورٹ کر کے بھی دیکھ لیا نا ہم نے پرائم منسٹر، مگر کبھی آپ نے یہ سنا نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی فوج کا سربراہ امپورٹ کیا ہو۔ پرائم منسٹر تو ہم نے امپورٹ کیا نا، اس میں تو کسی کو میرا خیال سے مغالطہ نہیں ہوگا نا، جو کہ پاسپورٹ بھی ان کو یہیں پہ بنا کے دیا گیا تھا۔ تو فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے جو ہے جو میں کہوں گا ریڑھ کی ہڈی ہے اس ملک کی، ہر ملک کی ہوتی ہے۔ تو ایسا کیا کر رہی تھی پی ٹی آئی جس کو لگا آپ کو کہ یہ دیکھیں میں آپ کو فوج کے خلاف جا رہی ہے؟ ان کا ڈیفرنس آف اوپینین یہ ہوا، میرا آج بھی یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جب تک فوج پی ٹی آئی کو لے کے آئی اور ان کے ساتھ رہی تو بہت اچھا، جیسے آپ نے مجھے کہا نا کہ کشتی ڈوب رہی ہے، یہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں نا کہ فوج کے ساتھ مل کے ہی تو پی ٹی آئی آئی تھی نا۔ اچھا آپ اچھا یہ اس زمانے میں پتا تھا آپ کو کہ فوج کے ساتھ مل کر آئی ہے پی ٹی آئی؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مجھے اس وقت بھی پتا تھا، لیکن اس وقت آواز نہیں اٹھائی آپ نے؟ نہیں اس وقت آواز کیوں اٹھائیں؟ اس کی وجہ یہ کہ فائدہ ہو رہا تھا؟ نہیں فائدہ نہیں، پورا سسٹم چل رہا ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں 2013 2012 2000 آپ پیچھے سب چلے جائیں نا، کون سی چیزیں دیکھیں سب کو یعنی کہ فوج لے کر آتی رہی ہے۔ دیکھیں ایک کہیں نہ کہیں میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کہ اگر میں کہوں گا آشیرواد نہیں ہو نا تو کوئی بھی پارٹی حکومت میں نہیں آئے گی، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ پیپلز پارٹی بھی ایسے ہی آئی، پی ایم ایل این بھی ایسے ہی آئی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے بتائیں نا، تو اس میں اچھا یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں نا آپ سر، یہ خطرناک بہت ہے، اس لیے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ فوج کی مدد کے بغیر حکومت میں کوئی بھی آ نہیں سکتا، تو یہ ایک طرف تو آپ سیاسی جماعتوں پر نہیں، فوج پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ جناب وہ مداخلت کرتے ہیں، وہ لے کر کے آتے ہیں سیاسی جماعتوں کو اقتدار میں۔ نہ میں اس کو آپ کو کریکٹ کر دوں۔ دیکھیں فوج یہ دیکھتی ہے کہ کون سے لوگ اس وقت دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ملک کے مفاد میں ہو، دیکھیں نا یہ ٹائمنگ کے گیم ہے نا، آج ملک کے مفاد میں کوئی چیز ہے تو اچھا یہ سمجھتے ہیں آپ کہ یہ فوج کا کام ہے وہ دیکھے فوج کا کام نہیں ہے؟ دیکھیں فوج کا کام نہیں ہے، سر آپ تو یہ بتا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں میں بتاؤں، ایک ادارہ بنا ہوا ہے نا، دیکھیں پوری دنیا میں آپ مجھے بتائیں کیا امریکہ میں جو ہے وہ ادارے دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ بولتے ہیں کہ جی کون آئے گا کون جائے گا کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا کوئی نہ، ٹرمپ کو اسٹیبلشمنٹ تو لے کے نہیں آئی، وہ تو مخالفت کر رہے تھے۔ دیکھیں مخالفت کر رہے تھے، مگر
اس کے باوجود دیکھیں نا عوام کی طاقت سے وہ آ گئے. عوام کے طاقت سے آ گئے. ٹھیک ہے نا, اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے حساب سے عوام کی طاقت کیا ہے, بہت سی جگہوں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عوام کی طاقت سے نہیں آئے, کہیں نہ کہیں کوئی سیٹلمنٹ ہوا ہے. اچھا, اور یہ ابھی شہباز شریف صاحب جو آئے ہیں, شہباز شریف صاحب جو آئے ہیں اس میں کسی کو دو رائے تو نہیں ہے میرے حساب سے. فارم 47, دیکھیے فارم 47 ہو یا جو ہے وہ جو بیٹھ گیا تھا, ایک سسٹم بیٹھ گیا تھا 2018 میں, RTS RTS جب آپ ہو, لوگ آ گئے تھے. ٹھیک ہے نا, RTS ہو, فارم 47 ہو, بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, یاد تو گئے, چلیں جی, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تمام, ظاہر ہے جب سے انتخابات ہمارے یہاں 71 سے لے کر کے آج تک, 70 سے لے کے آج تک دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں نام تو آتا ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام تو کہیں نہ کہیں آ رہا ہوتا ہے, جن کی مدد کے بغیر کوئی آتا نہیں ہے. اب ان کی مدد سے یہ آ گئے. اب PTI والے کلیم بھی کرتے ہیں, آپ کی سابقہ جماعت بھی ہے کہ جی ہم چونکہ 2024 کے الیکشن میں تو ہم جیتے ہوئے تھے بھاری اکثریت سے, اور لے آئے ان لوگوں کو جوڑ توڑ کر کے سب کو آپس میں ساتھ بٹھا دیا, تو اس کو آپ جاتی سمجھتے ہیں یا ملک کے مفاد میں بہتر کام کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا جیسے 2018 میں لوگوں کو ایروپلین میں بٹھا کے ادھر ادھر کر کے گورنمنٹ بنائی نہیں بنائی. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے جو ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو. دیکھیں نا, یا تو آپ بولیں گے نہیں جی ہم تو بالکل میرٹ کی بات کرتے ہیں, ہم حکومت تو ہم نے خود بنائی ہے. دیکھیں دو معیار تو میرے خیال سے سب کا ہی ہے نا. آپ مجھے یہ بتایا, انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس تو اگر نہیں, دیکھیں نا پورے نمبر سے پورے اس وقت بھی نہیں تھے, حکومت بنی نا. تو جو بھی آتا ہے ان کے ظاہر ہے ان کی مدد کے بغیر اگر نہیں آ سکتا تو پھر ظاہر ہے ان کی طاقت کو یا ان کو تو پھر وہ چیلنج تو نہیں کرے گا. دیکھیں کیوں چیلنج کرے, میرا کہنا ہے کہ چیلنج کیوں کرے. وہ اس لیے کرے کہ 73 کے کنسٹیٹیوشن میں تو اس طرح کی کوئی ذکر نہیں ہے نا کہ وہ لے کر کے آئیں گے, وہ بہتر فیصلہ کریں گے, وہ بتائیں گے آپ کو کہ جناب کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا, کون ملک کے لیے اچھا ہے کون برا ہے. اگر آپ آئین پہ چلیں گے تو پھر تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا آئین پہ چلیں, آئین پہ تو جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے آئین پہ اگر آپ 100%, تو کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ آئین کے اوپر عمل کرتی ہے؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہے؟ مجھے جو ہے مجھے بتا دیں, پیپلز پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہے, PMLN میں ڈیموکریسی ہے, PTI میں ڈیموکریسی تھی یا ہے؟ بات صحیح ہے آپ کی, سیاسی جماعتوں میں بھی نہیں ہے. جب سیاسی جماعتوں وہاں بھی آمریت نظر آتی ہے ہمیں. دیکھیں جب سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے, MKO میں ہے. آپ مجھے بتائیں نا, دیکھیں لیٹس فیس دی ریالٹی. آج جب اپنے گھر میں نہیں ہے تو میں گھر کو کیا صحیح کرنے کی کوشش کروں گا, پہلے اپنے پارٹیز میں تو کریں. سوائے جماعت اسلامی کے, دیکھیں سوائے جماعت اسلامی کے, اس لیے جو ہے جماعت اسلامی آج تک حکومت میں نہیں آئی. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, جماعت اسلامی حکومت میں کب آئی؟ یعنی آپ کلین چٹ دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں ہوتے اس لیے وہ نہیں آئے اقتدار میں. نہیں, میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے انداز مختلف ہے. دیکھیں نا بہت پرجوش سے آئے, وہ اپنا میئر جیتنے کے بعد میئر نہیں لا سکے. اس میں کیا دھاندلی ہوئی سر, اس کے رکاوٹ کون بنا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ نمبر گیم ہے. آپ مجھے بتائیں نا, نمبر گیم ہے. یعنی وہ PTI والے 30 آدمی بک گئے. دیکھیں آپ نہیں, PTI والے 30 آدمی بکے نہیں بکے مجھے نہیں پتا, مگر دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں جتنے کے باوجود اقتدار میں نہیں آئے, میئر نہیں بن سکے. اس کی وجہ دیکھیں نا, اگر لوگ دیکھیں نا, آپ ایک جگہ کہتے ہیں ڈیموکریسی ہونا چاہیے, انہوں نے سوچ لیا کہ جی ہمیں نہیں دینا ہے ووٹ, نہیں دیں گے کیونکہ PTI نے کہا تھا کہ ووٹ دو. انہوں نے سوچا کہ جی ہمارے جماعت کے ساتھ ان سے آپ جواب جب لیں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کانفلکٹ جماعت کے ساتھ تھا, ہم تو کمپیٹ کر رہے تھے, اب ہم جماعت کو کیوں ووٹ دیں؟ وہ تو دیکھیں کمپیٹ کر رہے تھے نا. نہیں بکے نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں, ان کا اسٹینڈ جو ہے وہ ان کا اسٹینڈ تھا. اچھا سر, اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں, 5 سال پورے کرے گی چاہے معیشت کا حال جو بھی ہو؟ دیکھیں معیشت کا حال بہت بہتر ہے, دیکھیں نا بہت بہتر ہے. ہاں, اس کی وجہ دیکھیں آپ جو ہے اس وقت پوری دنیا کے سینیریو قرضوں میں ملک چل رہا ہے سر, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, ساتھ میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب, پانی گھروں میں آتا نہیں, سیوریج کا باہر پانی جاتا نہیں ہے, روزگار ہے نہیں, عام آدمی خط غربت سے نیچے چلا گیا سر 50%. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, مگر آپ یہ دیکھیں ایک چیز بہتری کی طرف, جو کرائسس اس وقت ہے, ایک طرف وار لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, آپ مجھے بتائیں انڈیا کا تھا, افغانستان کے ایشوز ہیں, ان سب کو مدن دیکھیں آپ کو سب ٹائمنگ کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر آپ AC گرمی میں, آج AC اتنا نہیں چل رہا نا جتنا عام حالت میں چلتا ہے, اس کی وجہ کہ باہر گرمی زیادہ ہے.
تو اسی حساب سے آپ دیکھیں چیزیں ہیں. میں یہ کہوں گا کہ بالکل جو ہے میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ 5 سال حکومت اپنی پوری کرے گی. حالانکہ ٹریڈیشن ہمارا یہ ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے نہیں کیے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر پورے کرے نہ کرے, مگر حکومت نے, میں آپ کو کہوں گا پی ٹی آئی نے بھی جو ہے نہیں کری. پیپلز پارٹی نے میرے خیال سے ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے حکومت پوری کی. اس میں بھی وزیر اعظم چینج ہوا تھا نا, وزیر اعظم چلے گئے تھے, راجہ پروین صاحب آ گئے میں تھے. بتا رہا ہوں وزیر اعظم چلے گئے 5 سال تو پورے کسی نے نہیں کیا آج تک. بالکل, تو یہ بھی نظر نہیں آ رہا آپ کو پورے کرتے. نہیں, اب اللہ کرے آ جائے, مگر نظر تو دیکھیں ہسٹری کو دیکھتے ہوئے تو ہو سکتا ہے یہ بھی آخری مطلب کے اندر آگے پیچھے کہیں ہو جائے تو. لیکن فی الحال ظاہر کو بڑا اسکینڈل نظر نہیں آ رہا ہے جس پہ ہم کہیں کہ دباؤ میں ہے حکومت. دیکھیں ایک چیز تو ہے نا, اس وقت کم سے کم دیکھیں میرا پی ایم ایل این سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مگر یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پنجاب میں پی ایم ایل این از ڈوئنگ اے گڈ جاب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ جاتے ہیں پنجاب اور واپس جب سندھ آتے ہیں فرق محسوس ہوتا ہے یا ایسے لگتا ہے پورا دیکھیں پاکستان آپ کو, دیکھیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کل جو ہے سندھ کا میئر گیا تھا نا وہاں پہ پنجاب میں پانی کا, بڑی آپ مجھے بتائیں نا, بڑی سبکی ہوئی انہیں. دیکھیں وہ گئے وہاں پہ جو ہے, آپ اس کو بولیں دوستی کرنے گئے, سمجھنے گئے, کچھ بھی بولیں. دیکھیں نا یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ میں اس دور کا آدمی ہوں جبکہ پنجاب سے لوگ یہاں پہ بتیاں دیکھنے آتے تھے, آج ہم جاتے ہیں وہاں بتیاں دیکھنے. اندازہ کریں گے میں اس دور کا آدمی ہوں کہ ہم, پیپلز پارٹی نے کیا سے کیا کر دیا شہر. میں آپ کو بتاؤں سنگاپور سے ہم زیادہ سپیریئر تھا کراچی. 1974-75 میں کراچی واز سپیریئر دین سنگاپور. نام لے کے بتاتا ہوں, دبئی کی تو بات نہیں کرتا ہوں, وہ بعد میں بنا ہے. میں 74-75 کی بات کر رہا ہوں. سنگاپور کچھ نہیں تھا. پاکستانیوں نے بنایا ہے جی, بڑا حقیقت ہے. اور دبئی بھی بات کرنے والوں میں شامل ہیں ہم لوگ, لیکن ظاہر ہے اب یہ حال ہو گیا ہے کہ میئر کراچی وہاں جا رہے ہیں سیکھنے. تو سر کراچی میں کیسے لوگ نہیں ہیں کوئی بہتر مشورہ دے سکیں انہیں, بتا سکیں انہیں کس طرح بنتا ہے شہر. دیکھیں مشورہ دینے والے تو بہت ہیں, اور وہ خود بھی چاہیں نا تو کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو بہت توقع تھی مرتضی وہاب صاحب سے, کیونکہ وہ ایک کراچیائٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کی مرحوم والدہ بھی کراچی سے جو ہے پولیٹیشین اور اچھے ناموں میں پولیٹیشین تھی وہ, ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کو بڑی امید تھی کہ جی اب آنے کے بعد ایک چینج آئے گا. اس کی 2 وجوہات تھے, ایک تو سندھ حکومت بھی انہی کی تھی اور میئر بھی انہی کا. دیکھیں پہلے جو ہے وسیم اختر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تھے ہمیشہ کہ دیکھیں میرے پاس وسائل نہیں ہے, میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ادھر تو دیکھیں ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں, وسائل بھی ہیں, اور پھر بھی آپ کام نہ کر سکیں. پھر بھی اگر آپ کام نہیں کر سکے تو یہ بدقسمتی ہے. ویل نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ پورے سسٹم کو جس کو بولتے ہیں نا صفائی کرنی پڑے گی اگر آپ کو کام چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے. دیکھیں میں کوئی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ یو سی سے لے کے ٹھیک ہے نا اوپر تک چلے جائیں, دیکھیں نا ہر جگہ یہی حال ہے. میرے کو تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جماعت اسلامی جہاں پہ 5 ٹاؤن لیے ہیں, 9 ٹاؤن سر, 9 ٹاؤن لیے, وہاں پہ بھی یہی حالت ہے. وہاں بھی یہی حالت ہے. وہاں پہ مطلب دیکھیں نا جماعت کے لیے کم سے کم لوگ ایک یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی آنیسٹی, ٹھیک ہے نا, جیسے ابھی آپ نے کہا ڈیموکریسی بھی جماعت میں, آنیسٹی بھی تھی. آج تو وہاں پہ بھی بہت بڑا حالت خراب ہے, وہاں بہت بڑا کوشچن مارک لگا ہوا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بات. تو جماعت کو بھی اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی 9 ٹاؤنز تو ہیں نا, آپ کا مسئلہ آپ اپنے ٹاؤن, ایک ٹاؤن کو تو آپ بنا دینا جس کو بولتے ہیں, جیسے جو پروجیکٹ بناتے ہیں, ایک ٹاؤن کو ایسا بنا دیں. انہوں نے کہا جی یہ ٹاؤن کو جو ہے آپ ایگزامپل کے لیے بنا لیں. وہ بھی نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے نہ جماعت اسلامی کے پاس ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر نیکسٹ جو انتخابات ہونے والے ہیں اگلے سال, تو پھر گھوم پھر کے پھر ایم کیو ایم کے پاس آ جائے گی میئرشپ. دیکھیں میرے خیال سے دیکھا جائے کہ کس کے پاس آئے گی یا میئرشپ جو ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. سر دیکھیے آپ خود کہہ رہے ہیں بھائی کارکردگی پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, جماعت اسلامی کے لوگوں نے دیکھ لیا, پی ٹی آئی کا حال برا ہے تو ایم کیو ایم رہ جاتی ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کے بھی کون سے اچھے حالات ہیں. ایم کیو ایم نے کراچی کے ذمہ وار ایم کیو ایم بھی ہے, اس میں کون سا میں آپ کو بولوں. نہیں ذمہ دار تو ہے. اب آگے کی بات تو ہم کریں گے نا کہ ایم کیو ایم والے یا تو جس طرح آپ نے شروع میں پروگرام میں کہا کہ بھئی جو لے کر آتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کو, ان کی طرف ہی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب اب کس کی باری ہے, دیکھتے ہیں وہ لگاتے ہیں. دیکھیں اللہ کرے کوئی جو بھی آئے وہ کراچی کو صحیح کر دے, میں تو یہی دعا گو ہوں. عوام کی ووٹ سے آئے گا,
دیکھیں عوام کی ووٹ سے ہی آئے گا نا. دیکھیں ایک سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے نا, دیکھیں آپ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. میں تو یہ کہوں گا دیکھیں ایک سسٹم آپ نے بنایا کہ عوام کی ووٹ سے. اب اگر کسی نے ووٹ خرید لیے یا ووٹ بیچ دیے, سسٹم تو وہی ہے نا, تو اس کو تو آپ نہیں کر سکتے نا. اگر قانون کے اندر گنجائش ہے کہ جی وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہم جس کو جنرالسٹ ووٹ بنا لیں. بنا لیں, تو اس میں تو کچھ گنجائش ہے نا. نہیں پھر عدالتوں میں دھکے کھاتے پھریں یا الیکشن کمیشن میں چلے جائیں, ہونا کچھ نہیں ہے. نہیں وہ تو پھر دیکھیں وہ وقت گزر ہی جاتا ہے. وہ وقت گزر جاتا ہے, 5 سال پورے ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کسی اور طرف. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑنے کے باوجود بھی خان صاحب جب جیل چلے گئے تو آپ جیسے جو لوگ ہیں, محمود مولوی صاحب آپ ہیں, یا عمران اسماعیل صاحب ہیں, یا پنجاب سے کچھ سینئر اس طرح کے لوگ ہیں, فواد چودھری صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں, وہ یہ چاہتے ہیں جی خان صاحب کے حوالے سے کوئی سہولتیں مل جائیں ان کو, یا کوئی ڈیل ہو جائے, خان صاحب باہر آ جائے. تو اس طرح سر یہ بتائیے پارٹی چھوڑنے کے باوجود بھی ہمدردیاں کیوں ہیں خان صاحب سے آپ کی؟ دیکھیں اس کی وجہ ایک چیز ہے نا, حقیقت کو ایکسیپٹ کریں کہ بنا نیگوسیشن کے, جس کو آپ دیکھیں نا لوگ تو ڈیل کا نام دیتے ہیں نا, اس سے لوگ بڑے پرووک ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ سٹانس تھا کہ مزاحمت کے بجائے مفاہمت. اچھا مزاحمت نہ ہو. مزاحمت دیکھیں مزاحمت سے انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا نا, ہم تو اس کے بعد ہی انٹر ہوئے نا مفاہمت کے لیے. صحیح. مزاحمت انہوں نے کر کے دیکھ لیا, مزاحمت سے کچھ حاصل نہیں کر سکے. مزید دیکھیں نا آج 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. اس مزاحمت سے ہوا کہ دیکھیں یہاں پہ لوگوں کی لاٹریاں لگ گئی. آپ مجھے باہر جو بیٹھے ہیں وہ اپنا ان کے چینلز بھی چل رہے ہیں فرسٹ کلاس, ان کے یوٹیوب چل رہے کروڑوں ہیں, روپے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں. یہاں جو ہے جن کا پولیٹیکل مائلیج جن لوگوں کو مل رہا ہے وہ الگ کما لیں. لیکن وہ کیوں چاہیں گے کہ خان صاحب باہر آئیں؟ تو ہم تو یہ اسی لیے ہم کہہ رہے تھے. دیکھیں وہ جو ہے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی خان صاحب 5 لاکھ آدمی آ رہے ہیں, 10 لاکھ آدمی آ رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ مس گائیڈ کر کر کے جو ہے. اچھا یہ جن کیسز میں خان صاحب بند ہیں, سزائیں ہوئی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ بالکل درست فیصلے ہوئے ہیں اور کیسز صحیح بنے ہیں, یا خان صاحب کو آپ آج بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کام انہوں نے نہیں کیا؟ دیکھیں کیسز کے بارے میں ایگزیکٹلی کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں نے بیسکلی کیسز سٹڈی نہیں کیا. مگر دیکھیں پھر میں آپ کو کہوں گا کہ کچھ غلطیاں پی ٹی آئی کے دور کی بھی ہیں. دیکھیں یہ تو نہیں ہے نا کہ میں کہوں, اور کچھ چیزیں ہر دور میں مسٹیک ہوئی. میں آپ کو جو میں بات کر رہا تھا, دیکھیں نا کے پی کے 14 سال ہے نا پی ٹی آئی کے پاس, کسی حکومت مسلسل, ٹھیک ہے, تیسری حکومت ہے. آپ مجھے بتائیں کیا کے پی کے یہ کہہ سکتا ہے, دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میرے کو آپ ایگزامپل بنائیں سندھ کے مقابلے میں, یا میرے کو آپ جو ہے پنجاب کے مقابلے میں بنائیں؟ نہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں نا, اگر 14 سال وہاں پہ حکومت کر کے وہ ایک ایگزامپل نہیں بنا سکے تو آپ پورے ملک کا کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. تو آپ کو خان صاحب کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھا, تو کرپٹ آدمی ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں خان صاحب کرپٹ نہیں ہے, اسٹریٹ. سر یہ کیا بات ہوئی, آپ نے پارٹی بھی چھوڑ دی, اس پر الزامات بھی لگا دیے, لیکن کرپٹ نہیں سمجھتے خان صاحب کو آپ؟ نہیں دیکھیں اس کی وجہ میں بتاؤں, میں بتاؤں کرپٹ اگر اور لوگ ارد گرد میں کرپٹ ہیں ان کا میں نام نہیں لوں گا, بہت کرپٹ. یہ نہیں ہے کہ کرپٹ لوگوں کی کمی پی ٹی آئی میں نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں, بہت ہے. کرپٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. مگر جب آپ خان صاحب کا نام آیا میں آپ کو کہوں گا وہ کرپٹ نہیں ہے. سر مالی طور پہ نہیں ہے, سیاسی طور پہ نہیں ہے, اخلاقی طور پہ نہیں ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہے نا, مالی طور سے جو آپ نے کہا نا, مالی طور سے تو میں بالکل کہوں گا نہیں ہے. اخلاقی طور سے دیکھیں اخلاقی ہر آدمی کا ذاتی فعل ہے, میں آپ کو یہ کہوں. ہاں دیکھیں نا اس کے اوپر میں کیوں کمنٹ کروں, ہر آدمی کا اپنا ذاتی ہے. جس کو میں برا سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اس کو آپ اچھا سمجھیں, جس کو آپ اچھا سمجھے اس کو میں برا سمجھوں. نہیں, میں عدت میں نکاح کی طرف نہیں جا رہا, وہ جس طرح کیس ظاہر بنا دیا گیا, وہ میں کہہ رہا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں نا ہر ایک چیز کا فرق ہے. اس کو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں سامنے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں آنی چاہیے تھی, نہیں بات ہونی چاہیے تھی. نہیں دیکھیں وہ تو دیکھیں ذاتیات کے اوپر میں کبھی کسی کے نہیں جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاتیات کے اوپر دیکھیں یہ اس کا پرسنل ہے, ایک ریلیجن. اچھا سر آپ تو کرپٹ نہیں سمجھتے, قریب سے دیکھنے کے باوجود بھی باقی جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں, پیپلز پارٹی والے ہوں, نون لیگ والے ہوں, ایم کیو والے ہوں, وہ ظاہر ہے وہ سب تو دیکھ رہے ہیں عدالتی فیصلوں کے, بھائی عدالت نے سزا دے دی, اٹس مین کہ وہ کرپٹ تھا. آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ کیسز اس کا مطلب صحیح نہیں تھے, یا بہتر انداز سے خان صاحب کے وکلا لڑ نہیں سکے اس لیے ان کو سزائیں ہو گئیں؟
تو ان سزاؤں کا اب انجام کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ 14 سال کی سزا اگر ہوئی ہے تو 14 سال بھگتیں گے، یا اس سے پہلے جس طرح آپ لوگ بیچ میں آ گئے ہیں کوئی ڈیل ہو جائے شاید، یا کوئی اس طرح کے ان کے لیے کچھ آپ ریلیف حاصل کر سکیں؟ دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ میں میڈیا کو بھی کہوں گا اور پی ٹی آئی کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں یہ لفظ ڈیل ہم ہٹا دیں، کیونکہ ڈیل ایک سٹگما ہے، ٹھیک ہے نا، مذاکرات کر کے باہر آنا سٹگما نہیں ہے، اردو کا وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا سا آپ ترتیب دے دیں نا کہ مذاکرات ہو کے وہ باہر آ جائیں۔ ایک قیدی سے جس کو سزا ہو چکی ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے باہر کیسے لایا جا سکتا دیکھیں کیوں، پہلے نواز شریف صاحب نہیں ہے؟ ہیں، تو ڈیل نہیں کہیں گے اس کو بھی آپ؟ دیکھیں آپ اس کو ڈیل کہنا، مگر دیکھیں ڈیل کہہ کے آپ مجھے بتائیں کہ ہر چیز، اچھا چلیں، میں آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ڈیل نہ کہیں، کام وہی ہو رہا ہے لیکن اس کو ڈیل نہ کہیں کیا، تاکہ پی ٹی آئی والوں کا تھوڑا بھرم رہ جائے، وہ یہ کہیں نہیں خان صاحب ڈیل کر کے نہیں آئے، خان ہاں صاحب بات وہی بالکل، وہ آپ رہا۔ نے کہا کہ دیکھیں نا تاکہ وہ کسی کو سیلف جو ہے اس کی رسپیکٹ کو ڈیمیج نہ کرے۔ اچھا 2-3 بار اٹیمپٹ ہو چکا، 2 بار کہا جاتا ہے جو اٹیمپٹ ہوا اس میں رکاوٹ کہاں آئی؟ ان کی بہنیں تھی، پارٹی تھی، یا خود خان صاحب تھے؟ دیکھیں میں ایک اس کی تو کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً فائنلائز ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور میں کہوں گا کہ ان کو جو جس حساب سے ان کو میں کہوں گا کہ اب میں یوز کروں گا کہ نظریات کا فرق تھا ان کی بہنوں کا، اور اس وقت ان کی بہنوں کے نظریے میں یہ ہے کہ دیکھیں جی کوئی چیز اگری کر کے باہر آنا جو ہے مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے حساب سے جس کو آپ کہیں، ان کے حساب سے دیکھیں جی ایگریمنٹ کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، اور میرے حساب سے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں ایگریمنٹ تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ایگریمنٹ ہوتے ہیں، دیکھیں کیا صلح حدیبیہ ایگریمنٹ نہیں تھا؟ بہت سارے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا ڈیل کی، دیکھیں اس میں حذیفہ رحمان وزیر مملکت ہیں، وفاقی حکومت میں ظاہر شامل ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا جی خان صاحب کو بات ہو گئی تھی کہ جی ملک سے باہر بھیج دیا جائے، اور خان صاحب کو آپشن بھی دیے گئے، تو خان صاحب نے کہا کہ جی برطانیہ بھیجتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بھی آپ کے علم میں اس طرح کی آفر حکومت نے کی تھی کہ حکومتی وزیر خود فرما رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے اس بات کا جو چیز کا نہیں معلوم، دیکھیں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں، مگر میں آپ کو اتنا اسپیسیفکلی، کیونکہ میں نے خود نہیں سنا، نہ مجھے 100% انفارمیشن ہو، تو میں اسی کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا۔ خان صاحب سے لاسٹ ملاقات کب ہوئی آپ کی؟ میری ہوئی تھی، لاسٹ ملاقات ہوئی تھی جب خان صاحب جیل سے باہر آئے تھے، اسی دن میرے خیال سے یا ایک دن پہلے ہوئی تھی لاسٹ ملاقات ہوئی تھی جب جیل سے باہر آئے تھے، اور یہ 2009 میرا خیال سے 23 تھا یا 22 تھا، لاہور میں بنی گالا۔ تو اس کے بعد کوشش نہیں کی؟ اب تو آپ ان کے لیے کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن کیا ملاقات کی کوشش نہیں کی آپ نے؟ نہیں، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ملاقات جو ہے، سختیاں جو ہے، میں آپ کو بتا دوں ملاقات جو ہے ہماری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، میں غلط نہیں کہوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آلریڈی ملاقات کر رہے تھے جو کہ وہ بھی ہمارے کلوز ہی ہیں، تو میں مطلب جو کہ ملاقات بھی کر رہے تھے، جیسے فواد چودھری صاحب گئے ہیں بارہا، مل کر آئے ہیں، فواد چودھری صاحب مل کے آئے ہیں، بیرسٹر سیف صاحب مل کے آئے ہیں، اور بہت سے اور لوگ مل کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اعظم سوادی صاحب بھی گئے ہیں، اعظم سواتی صاحب بھی گئے ہیں، اور میں کہوں گا وہ دوسرے ہمارے دوست ہیں گنڈا پور صاحب جایا کرتے تھے، گنڈا پور، دیکھیں نا گنڈا پور صاحب جایا کرتے تھے، مروت صاحب جایا کرتے تھے، بیرسٹر مروت جایا کرتے تھے۔ اچھا گنڈا پور کو ہٹانے کی وجہ خان صاحب بھی ہیں یا کچھ اور معاملہ تھا؟ دیکھیں آج تو دیکھیں، آج میں کہوں گا کہ کے پی کے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب بہت بہتر تھے بنسبت سہیل آفریدی کے؟ نسبت سہیل آفریدی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت تو ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی خان صاحب کے ساتھ، اس وقت تو چیزیں بھی بہتر تھیں اور نیگوسیشنز بھی ہو رہی تھیں، دیکھیں نا، اور اگر آپ بولیں شو آف پاور بھی دکھایا جا رہا تھا، دیکھیں نا آج تو ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ان پہ الزام یہ تھا کہ شاید وہ کمپرومائزڈ ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ انہی سے رابطے میں رہتے ہیں، آپ کو بھی لگتا ہے ایسا کہ وہ بات تو ٹھیک تھی؟ دیکھیں یہ میں آپ کو کہوں، پھر وہی لفظ استعمال کروں گا، آپ مجھے بتائیں نا کہ اتنی بڑی پی ٹی آئی کے پارٹی ہے، اور آپ نے نومینیٹ کس کو کیا اپوزیشن لیڈر؟ اچھا تو سینٹ میں
اور نیشنل اسمبلی علامہ میں. راجہ ناصر عباس. تو پھر اچھا، آپ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں محمود ولی صاحب، ان کا جو موقف آتا ہے کہ جی ہم اگر کسی بھی اپنے پی ٹی آئی کی شخصیت کا نام لیتے تو اس کے اوپر کیسز ڈال کے گرفتار کر لیا جاتا، جس طرح ایوب خان صاحب کے پوتے کے ساتھ ہوا. وہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہوگا. تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ایک ساتھ سینئر آدمی نیوٹرل سامنے لے آئیں، جس سے حکومت کی بھی زیادہ دشمنی بھی نہیں ہے یا ان کے خلاف شاید کارروائی بھی نہ کرے. دیکھیں یہ تو بالکل ہی اسکیپ والی بات ہے. آپ مجھے بتائیں اشرف صاحب کی کتنی برائیاں کرتے تھے پی ٹی آئی میں بھی اس وقت تھا. اس کے بعد ان کو بنا لیا. دیکھیں ان کا مفاد جب اشرف صاحب کا پورا ہو گیا، آپ مجھے بتائیں آج اشرف صاحب جو ہے کہاں ٹی وی پہ آتے ہیں؟ نہیں. کوئی دھرنا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ناصر عباس صاحب کوئی دھرنا دے رہے ہیں. میرا یہی کہنا ہے کہ جن نہیں، آپ لوگوں نے ایک لفظ استعمال کیا سر، ان کا مفاد پورا ہو گیا. ہاں مقاصد پورا ہو گیا. کیا مقصد تھا، کیا مفاد نظر آتا تھا؟ اپوزیشن لیڈر بن گئے. اچھا، ایک ٹیگ لگا لیا انہوں نے اپنے نام کے انہوں نے ساتھ. اپنے ساتھ نام کے ساتھ ٹیگ لگا دیا اپوزیشن لیڈر کا. ناصر عباس صاحب اپوزیشن لیڈر ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کیا دیکھیں نا ان کی تو ایک میرے خیال سے سیٹ کی پارٹی تھی نا. جی جی. ایک سیٹ کی پارٹی اپوزیشن لیڈر بن گئے. اس سے اور بڑا ٹیگ کیا چاہیے آدمی؟ نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس کمپرومائز ہے یہ بھی؟ آپ مجھے بتائیں سہیل آفریدی صاحب جب آئے تھے لوگوں کا کیا جذبہ تھا؟ انہوں نے تو سر بالکل ہی، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بڑا مایوس کر دیا. نہیں ایک منٹ، کیا تھا جذبہ؟ بالکل. آپ دیکھیں اس کو آپ کمپرومائز کہتے ہیں. ہو سکتا ہے میں کہوں گا وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں. لفظ میں نے چینج کر دیا. ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھداری کا نام دے دیں. ان کو وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں. جیسے وہ سیٹ پہ بیٹھیں گے نا، سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد وہ سب سمجھدار ہو جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے ہدایت آتی ہے، پھر فالو کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیں نا میں کہوں گا نا سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے. تو ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے سر ابھی بھی جو ان کے لیے لگتا ہے آپ کو واقعی دل سے کوششیں کر رہا ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں؟ کیونکہ بظاہر تو نظر نہیں آتا ایسا کچھ. دیکھیں میں آپ کو کہوں کہ میں کسی کا دل کا حال کیا بتا سکتا آپ قریب سے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں. دیکھیں مجھے تو اس وقت جو ہے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. کھلی بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. ہر آدمی دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں نا وہ بہنیں بیچاری چیخ کے تھک جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی نہیں آ رہا. اختلافات دیکھیں آپ، بیرسٹر گوہر سائیڈ لائن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. جنرل سیکرٹری کہتا ہے لعنت بھیجو ایسی عہدے پہ. آپ مجھے بتائیں جو ہے باقی جو ہیں وہ اپنے چیزیں دے رہے ہیں. یہ کہاں پہ ہے، کون ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب ظاہر ہے بہت پرانے نہیں ہیں پی ٹی آئی میں. اس طرح باقی لوگ بھی کچھ، جیسے بیرسٹر گوہر صاحب کو اچانک، اور بیرسٹر گوہر صاحب کو سنا ہے کہ اعتزاز صاحب کے کہنے پہ لگایا. سر یہ بھی علم ہے آپ کے؟ کس کے کہنے پہ لگایا؟ اعتزاز احسن. دیکھیں اب اگر میں بتاؤں نا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب کے کہنے پہ لگایا تو ہو بھی سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ پولیٹیکل آدمی تو نہیں تھے نا، نہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں تھے. تو کسی کے کہنے پہ دیکھیں نا، پھر وہی بات ہو رہی ہے نا. اگر پارٹی میں اتنے لوگ تھے، آپ مجھے بتائیں نا، تو بزدار کوئی پارٹی کا کوئی سینئر آدمی تو نہیں تھا نا. بالکل. تو وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں نا، جب بزدار کو لگایا کہ پی ٹی آئی میں اس وقت اور لوگ نہیں تھے، وہ تو وسیم اکرم پلس کہلاتا تھا نا. اور آج وہ گیلانی صاحب کی گاڑی بھی چلا رہے ہیں. آج گیلانی صاحب کی گاڑی چلا رہے ہیں. اور دیکھیں وہ آپ مجھے ابھی کہہ رہے تھے میں تو پہلا آدمی تھا. اس کی وجہ یہ کہ میں نے کہا میں تو یہ چھوڑ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں بزدار صاحب تو چیف منسٹر رہ چکے نا، میں تو کوئی بینیفیشری نہیں تھا نا. سر یہ اس دور میں تو ظاہر آپ پارٹی میں شامل تھے نا جب بزدار صاحب کو چیف منسٹر پنجاب میں آپ کو بتا دوں ہر شخص نے منع کیا، پارٹی کے ہر شخص اگینسٹ تھا. تو بھیجا کس نے سر انہیں؟ ان کے گھر سے بھیجا گیا تھا. کس کے گھر سے؟ خان صاحب کے گھر سے. ان کی وائف نے؟ ان کی مسز کا. اچھا، یہ فیصلہ جو تھا ان کی وائف کا تھا؟ بالکل ان کی وائف کا فیصلہ تھا. اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کسی کا کوئی نہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ تو کہتی تھک گئی کہ جی اس کو ہٹائیں. ان باجوہ صاحب اس زمانے میں کہا کرتے ہٹا دیں اس کو. بالکل میں آپ کو اوپنلی ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جی اس کو رکھا ہوا پنجاب تباہ ہو رہا ہے. اور خان صاحب مانتے نہیں تھے. خان صاحب مانتے نہیں تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے خیال سے آج جو پی ٹی آئی میں بیٹھے وہ بھی یہی اگری کریں گے مجھ سے. وہ تو خان صاحب اتنی ہمت تھی کہ وہ آرمی چیف کو منع کر دیا کرتے تھے کہ یہ فیصلہ چینج نہیں کروں گا. ایک سٹیج پہ انہوں نے کہا تھا چینج کروں گا، مگر اس کے بعد وہ بھی نہیں کیا. آخرکار مان گئے تھے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ آخر ایک سٹیج پہ مان گئے تھے کہ چینج کروں گا. کیا اسٹیج سے سر کیا کر دیا تھا ایسا انہوں نے؟ میرے خیال سے کوئی بات ہوئی تھی، مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کو ہٹا کے علیم خان صاحب کو لے کے آ رہے تھے.
اچھا علیم خان صاحب کو جی ان کی یہ علیم خان صاحب کی خواہش تھی یا کسی اور کی خواہش تھی؟ نہیں علیم خان دیکھیں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، کسی اور کی کیوں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں نا، چیف منسٹر بننا پنجاب کا ہر ایک کی خواہش ہوگی۔ جنرل فیض کا سر آپ کے ہوتے ہوئے بھی ظاہر ہے پارٹی میں کردار تو تھا نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیا ہدایت وہی دیتے تھے سب کچھ کہ یہ کر لیں وہ کر لیں یہ فیصلہ بالکل، کر لیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی واز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ایٹ دیٹ ٹائم، ان سے زیادہ امپورٹنٹ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اور خان صاحب ہر بات مانتے تھے؟ میرے خیال سے زیادہ تر بات انہی کی مانتے تھے، زیادہ انہی کی مانتے تھے، دوسروں کے اوپر بھی جو ہے مطلب وہ اپنے پرانے لوگوں کی بات نہیں مانتے تھے، پرانے لوگوں پہ شک کرتے تھے فیض صاحب کے کہنے پہ۔ اچھا وہ یعنی کہ کچھ بھی کہہ دیتے تھے کسی کے بارے میں تو خان صاحب شک شروع کر دیتے تھے کہ جناب یہ شاید لائل نہیں ہے میرے ساتھ۔ ہاں بالکل۔ سر آپ لوگ اس بات پر کبھی خان صاحب سے کہا نہیں کہ بھائی ان کا کیا تعلق ہے سیاسی جماعت سے ہماری؟ وہ ایک بات تو آپ کے پاس ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹس پڑے ہیں کہ جی ہم اور جب تک ہم اور فوج جو ہے ایک پیج پہ ہیں اور یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہے، ملک کے لیے خوشائن ہے، کیا یہ اسٹیٹمنٹس آپ نکال نہیں سکتے؟ سر ایک پیج پہ ہونا تو بہت سی بات ہے، مجدہ اگر قیادت کی بات کریں وہ بھی فوج کے ساتھ ایک پیج پر ہے، اور جو بھی اس وقت حکمران ہوتے ہیں ایک پیج پہ ہونا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن سیاسی جماعت میں عمل دخل، خاص طور پہ آپ کی جماعت میں جب آپ بھی شامل تھے اس وقت بھی اگر وہ کوئی آرڈر دیتے تھے تو آپ جیسے لوگ سامنے ریئیکٹ نہیں کرتے تھے کہ جناب ان کے آرڈر کا کیا مطلب ہے سیاسی نہیں، جماعت؟ اس کی وجہ دیکھیں اس وقت سب کو پتا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہے پارٹی کو جو ہے اور حکومت کو کیسے چلایا جاتا ہے اور کون کون اس میں امپورٹنٹس ہوتے ہیں، اور انہی امپورٹنٹس کی وہ عزت کر رہے تھے۔ یہی تو میرا جو نظریہ جو فرق ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنے ٹائم پہ کہیں کہ جی میں جو ہے اگر جو ہے روٹی سالن روٹی کے ساتھ کھاؤں گا، اور دوسرے کے ٹائم پہ کہیں کہ جی روٹی کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے پورا ٹینیور انہیں کے ساتھ گزارا، انہی کے ساتھ گزارا، اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ صحیح بات ہے۔ اور پھر آپ اعتراض کرتے ہیں دوسروں کو، پھر جس طرح کے سادے جو دیکھیں نعرے لگاتے دوسروں رہے۔ پہ اعتراض نہیں ہو سکتا نا، اگر آپ خود یہی کر رہے ہیں تو پھر دوسروں پہ کیسے آپ اعتراض کریں گے؟ بالکل، پھر آپ اس کے بعد فوج کے خلاف ہو گئے۔ اس زمانے میں تو بہت سارے وزیر تھے، بات بھی کہا کرتے تھے۔ دیکھیں بدقسمتی کیا ہے، جو بھی حکومت سے اترتا ہے نا وہ فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی برائی کرتا ہے، اور جب حکومت میں ہوتا ہے ان سے اچھا کوئی نہیں ہوتا ہے، چاہے تینوں پارٹیز کے لے لیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی۔ وجہ کیا ہے سر اس کی؟ اب یہ وجہ ان لوگوں سے پوچھے نا، دیکھیں نا میں تو اتنا سینئر نہیں ہوں نا، اتنے لوگ جو ہے یہ مجھے بتا دیں کیا پیپلز پارٹی چاہے اچھا سر ایک خبر اور سامنے چاہے پی ٹی آئی۔ آئی، ایک خبر اور سامنے آئی، فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کے دوست بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہمارے پروگرام میں ہی کہ بھائی جو وزیر خزانہ اس زمانے میں یاد ہوگا آپ کو اسد عمر صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا تھا باجوہ کے کہنے پہ فوری طور پر۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ نہیں، میں اس سے اگری نہیں کروں گا۔ تو کسی کہنے پہ فوراً ہٹا دیا سر؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا، مگر دیکھیں سر پتا تو ہے آپ؟ دیکھیں نہیں، میں آپ کو غلط، دیکھیں جو چیز پتا ہوگا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اسد عمر صاحب کو جو ہے فوج کے کہنے پہ نہیں ہٹایا گیا، جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے، میں اس سے نیگیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں پارٹی کے اندر بھی بہت سی چیزیں اختلافات ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں لانگ ٹرم نہیں چل سکے تو خان کو تو ظاہر ہے، خان تو رستو کہا کرتے تھے انہیں، پھر ایک دم ایسا کیا ہوا کہ ان کو ہٹانا پڑ گیا؟ دیکھیں خان تو بہت سے لوگوں کو یہ کچھ کہتے تھے، پھر کچھ نکلے، آپ مجھے بتائیں نا۔ دیکھیں نا یہ تو میں دیکھیں نا پالیسی کے اوپر ہے، آپ مجھے بتائیں نا، وہ تو کیا بولتے ہیں ہمارے کھٹک صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے نا، پرویز کھٹک صاحب، ان کے دور میں تو پھر بھی بہت اچھا چل رہا تھا، پرویز کھٹک صاحب کو کیوں ہٹایا؟ تو یہ پرویز کھٹک صاحب ہوں، محمود صاحب ہوں، عمران اسماعیل صاحب نے کہا جی میں پریشر برداشت نہیں کر سکا اس لیے چھوڑ گئی پارٹی۔ نہیں، میرے پہ تو کوئی پریشر نہیں تھا، سر کوئی پریشر نہیں تھا۔ سر نہ نہیں کریں۔ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پہ کوئی پریشر نہیں تھا۔ دیکھیں پریشر کس چیز کا، ڈیفرنس آف اوپینین ہے، دیکھیں پریشر کس چیز کا۔ اچھا آج دوبارہ موقع ملے خان صاحب باہر آ جائیں آپ لوگوں کی کوششوں سے تو پھر جوائن کر لیں گے آپ خان صاحب؟ نہیں، میں نے اوپنلی کہا ہے، دیکھیں اگر میں پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں، میرے تعلقات پی ٹی آئی سے بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر میں جو ہے پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کروں گا۔ اچھا آپ بزنس مین بھی، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی پروگرام میں ضرور بتائیے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں معیشت کی تو ظاہر آپ جیسے لوگ ہیں ان کی رائے بڑی اہم ہوتی ہے۔ سر
کیا ایسی چیز اس وقت کرنے کی ضرورت ہے ملک میں تاکہ تھوڑی معیشت مزید بہتر ہو جائے؟ ظاہر ہے ہم بڑے ڈاؤن فال کی طرف رہے ہیں. دیکھیں یہ اتنی میثاق کے جمہوریت بناتے ہیں، میثاق کے معیشت بنا لیں، ایک پالیسی دے دیں. آپ ایک پالیسی دیں کہ جو لانگ ٹرم ہو، کم سے کم 10 سال کے لیے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی حکومت گر گئی لیکن ان کی پالیسی چینج نہیں ہوئی اکنامی کے اوپر. دیکھیں آج کوئی ٹیکس ہے، کل کوئی ٹیکس نہیں ہے، پرسوں جو آتا ہے اپنی اگر حکومت کر کے دیکھیں ایک پالیسی ہو، ون ونڈو ہو. دیکھیں اگر ہمیں انڈسٹری کو آگے لے کے جانا ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہے، اتنے ادارے ہیں، 34 ادارے ہیں جو کہ ایک انڈسٹری کو دیکھتے ہیں. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جتنی ریونیو گورنمنٹ کو ان 34 اداروں سے ملتے ہیں اس سے ڈبل ریونیو جو ہے بزنس مین گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کر دیں گے. تو کراچی کا تو سر بڑا برا حال ہے، یہاں تو تاجر برادری بڑے پریشان ہے بتہ خوری اور دیگر چیزوں سے. دیکھیں ہر آدمی پریشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کتنے سال ہو گئے کراچی میں تو کہہ رہا ہوں کہ رینجرز کے آنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. اتنے سال سے رینجرز بھی ہیں. تو سر صوبائی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹ رینجرز کا نام لے دیا. نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں صوبائی حکومت کا تو جو ہے میں کہوں گا کہ لوگوں کو اعتراضات ہیں کہ جی صوبائی حکومت کام نہیں کر رہی. میں تو کہوں گا رینجرز ہیں. تو پھر لا اینڈ آرڈر تو ان کے انڈر میں ہونا. دیکھیں جو چیز میرے کو کوئی خوف نہیں ہے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں میں غلط بات نہیں کر رہا. اختیارات اتنے شاید نہ ہوں جس کی وجہ سے دیکھیں پھر اختیارات دے دیں ان کو. سندھ گورنمنٹ کو دینا دیکھیں چاہیے. ایک بات بتاؤ، پنجاب گورنمنٹ نے کتنے 1500-1600 آدمی مار دیے نا. 1500-1600 آدمی انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں. پولیس کو یہ بڑا کلیئر دیا ہے کہ دیکھیں جی جو موسٹ وانٹڈ کرمنلز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. اب آپ کہیں گے کہ جی یہ جوڈیشل کلیننگ ہے یا یہ تو دیکھیں یہ اگر ملک کو صحیح کرنا ہے، میں آپ کو آج ملک کو صحیح کرنا ہے آپ کو 500 آدمی ٹانگنے پڑیں گے. ہر ادارے سے کچھ لوگ لینے پڑیں گے، ان کو ٹانگ دے یہ ملک بالکل صحیح ہو جائے گا. اچھا حل یہی ہے کہ ٹانگیں گی نہیں جب تک ملک ایسے رہے گا. نہیں اس کی وجہ یہی ہے. دیکھیں جب تک آپ نہیں دیکھیں نا ٹانگیں گے یا سزا اور جزا نہیں ہوگی تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں صرف افسران کی بات کر رہے ہیں یا سیاستدان بھی اس طرح کے ہیں جن کو ٹانگا جائے؟ نہیں سیاستدان سے لے کے ہر ادارے کی بات کر رہا ہوں میں. ہر ادارے کی، سیاستدان، ڈاکٹر، وکیل، بزنس مین، ٹھیک ہے نا، ہر ادارے سے کچھ نہ کچھ ہے. دیکھیں نا ایسے ہی ہوگا نا تو خوف بڑھے گا نا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب. وقت کی قلت ہے، پھر زحمت دیں گے آپ کو. بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی محمود مولوی صاحب کے سینئر سیاستدان اور لگی لپٹی بات کرتے نہیں باتیں کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جس طرح کی گفتگو انہوں نے فرمائی، ملک کے مسائل جہاں بیان کیے ان کا حل بھی ساتھ ساتھ بتایا. یہ نہیں ہے کہ صرف جناب کہ یہ برائیاں ہیں اور یہ اچھائیاں ہیں، نہیں، انہوں نے کہا یہ برائیاں ہیں لیکن حل یہ ہے اس کا. خاص طور پر معیشت کی جو بات کی، ملک میں اس وقت مساق معیشت کی ضرورت ہے. محمود صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ کر لیتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں تو ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے گی. اکانومی بہتر ہوگا تو عام لوگوں کے مسائل بھی ظاہر ساتھ ساتھ حل بھی ہونا شروع ہوں گے، ان کے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے بعد